بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو بی2 چینل پہ خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو پینک اٹیکس اور پینک ڈس آرڈر کے بارے میں ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور یہ کیسز میں نے بہت زیادہ دیکھے ہوئے ہیں اپنی میڈیکل پریکٹس میں، اور یہ کافی کامن بیماری ہے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے۔ تو یہ جو پینک اٹیک ہوتا ہے، یہ ایک دم سے اچانک جو ہے نا ایک آپ کو یہ سمجھنے کہ شدید گھبراہٹ کا دورہ پڑتا ہے، اور جس کے دورہ پڑنے کے بعد بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا فزیکل ریئیکشن ہو جاتے ہیں، مطلب کچھ ایسی سمٹم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ کوئی اور بیماری ہوگی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اکثر ہمارے پاس جو پیشنٹ پینک اٹیکس کے آتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کو شدید قسم کا کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے یا کوئی اور جو ہے نا باڈی میں سیویئر قسم کی جو بیماری ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جو کوئی اپیرنٹ ڈینجر نہیں ہوتا یا اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، اور یہ پینک اٹیک جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جب یہ بندے کو اٹیک آتا ہے تو اس کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس کا اپنی باڈی پہ کنٹرول نہیں رہا، اور یا ہارٹ اٹیک ہونے لگا، یا پھر اس کو ایسے لگتا ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ مرنے والا ہے یا مرنے والی ہے۔ تو یہ جو پینک اٹیکس ہے نا، اس میں عام طور پہ کچھ لوگوں کو زندگی میں ایک یا دو دفعہ اٹیک ہوتے ہیں اور یہ پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ جب کوئی اسٹریسفل سچویشن اگر ہو، اس وقت یہ زیادہ اس میں چانس ہوتا ہے پینک اٹیکس کا، اور جب وہ اسٹریسفل سچویشن ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جو ہے نا پینک اٹیکس کا بھی چانس کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات مد نظر رکھنے کی ہے کہ اگر آپ کو بار بار اس طرح کے اٹیک ہو جائیں اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوں، اور آپ کو جو ہے ہر وقت آپ جو ہے نا پینک اٹیکس ہونے کے بعد بھی آپ کو مسلسل آپ کو یہ خوف رہے کہ کہیں پھر کوئی اٹیک ہو جائے گا، تو اس کو اس کنڈیشن جو ایسی کنڈیشن جب ہو جائے تو اس کو ہم پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ مطلب پینک اٹیکس تو ایک یہ ہو گیا نا کہ ایک اٹیک ہو گیا، آپ کو دورہ پڑ گیا ایک طرح کا گھبراہٹ کا، لیکن جو پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ ایک طرح کا مسلسل آپ کو خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ایک اور اس طرح کا اٹیک ہو جائے گا یا پتہ نہیں کیا بنے گا، تو اس چیز کو ہم نا پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ یہ جیسا کہ میں نے بولا کہ یہ پینک اٹیکس عام طور پہ خطرناک لائف تھریٹننگ نہیں ہوتے، مطلب اس سے کوئی بندے کی جان نہیں جاتی، لیکن یہ چونکہ بہت زیادہ اس کا خوف ہوتا ہے اور آپ کی لائف پہ بہت برے اثرات پڑ سکتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے یہ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ضرور کروانی چاہیے۔ تو اس کے عام طور پہ پینک اٹیکس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی ایفیکٹو بھی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ میرا اس میں اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے، تو میں اس پہ تو خیر کافی لمبا لیکچر دے سکتا ہوں، لیکن میں ٹرائی کروں گا کہ یہ ویڈیو منیمم ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مفید باتیں بتاؤں۔ چلیں اب اس پہ جو اس کی سمٹم پہ آ جاتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ اچانک یہ بالکل کوئی اس کا وہ نہیں ہوتا، ایک جیسے کچھ بیماری میں ہوتا ہے نا کہ کچھ پہلے تھوڑی سی سمٹم شروع ہو جاتی ہیں، پھر اچانک وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس میں کوئی بالکل اچانک یہ کوئی ٹریگرنگ فیکٹر نہیں ہوتا، کوئی وارننگ نہیں ہوتی پہلے، اور یہ اچانک ہو سکتا ہے اور کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتا ہے۔ اور مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں، آپ شاپنگ کر رہے ہوں، یا ایون آپ جو ہے گہری نیند سو رہے ہوں، یا کوئی ایک دم سے آپ کو جو کوئی ایون میٹنگ کر رہے ہیں، سپوز بزنس میٹنگ کر رہے ہیں، تو ایک دم سے آپ کو پینک اٹیکس ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے نا فریکوینٹلی مطلب بار بار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی پینک اٹیک کی کافی ویریشن ہے، لیکن یہ کہ کچھ ہی منٹوں میں اس کی جو سمٹم بہت زیادہ شدید ہو جاتی ہیں، اور آپ کو ایک دم سے جو ہے اس کے بعد وہ تھکان محسوس ہوتی ہے، اور جب مطلب آپ بالکل جب آپ کا وہ اٹیک ہوتا ہے نا، اس کے بعد بالکل ایک طرح کی آپ کو بہت کمزوری سی فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے جو سمٹمز میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو ایک دم سے شدید ایسے لگتا ہے کہ کوئی خطرناک چیز ہونے والی ہے، یا ایسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی موت ہونے والی ہے، اتنا ڈر لگتا ہے انسان کو۔ اور پھر ایک دم سے دل کی دھڑکن بڑھ سکتی ہے، اور جو میں نے کیسز دیکھے اس میں زیادہ تر یہی کمپلینٹ آئی ہیں، مطلب ایک دم سے ان کو لگتا ہے کہ مرنے والے ہیں اور دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ کہ پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں،
اور انسان کانپنے لگ جاتے ہیں یا شیکنگ یعنی ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اکثر جو انسانوں کو جو ہے نا ایسے جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ ان کا سانس بھی رک رہا ہے, تو ہمارا تھروٹ میں ان کی ٹائٹنس فیل ہوتی ہے, ٹھنڈی ہمارا سردی لگ سکتی ہے, ہارٹ فلیشز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور متلی اور جو ہے نا الٹی بھی کا چانس ہے, لیکن زیادہ تر کیسز میں متلی آتی ہے. پھر پیٹ میں جو ہے نا کریمپنگ والا, ایسے کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیٹ میں ایک دم سے شدید درد نکل رہا ہے, چیسٹ پین ہو سکتا ہے. یہی جو ہے نا اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ کبھی کبھی ڈاکٹر بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو گیا. پھر سر میں بھی درد ہو سکتا ہے, چکر آ سکتے ہیں, اور ایون جو ہے نا آپ کو تھوڑا ایسے غشی کی مطلب کیفیت ہو سکتی ہے, اور تھوڑا نیم بے ہوشی کے وہ دورے بھی آ سکتے ہیں. پھر آپ کو نمنس ہوتی ہے, مطلب ایسے لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا کوئی سینسیشن نہیں فیل ہو رہی, اور ٹنگلنگ ہوتی ہے جیسے آپ کے جسم پہ کوئی ایسی کوئی جو ہے نا پرک کر رہا ہے, یا جیسے کوئی چوٹیاں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور ان ریالٹی کی فیلنگ ہو سکتی ہے, مطلب بالکل آپ کو ایک ڈیٹیچ ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ بالکل آپ کا جو ہے نا آگے پیچھے کچھ بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک جو سب سے جس کی ورسٹ تھنگ مطلب پینک اٹیک کی اس میں ہے کہ جو انسان کو جو خوف آتا ہے کہ اس سے یعنی ایک اٹیک ہوا تو اس کے پھر اتنا وہ خوف میں کبھی انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ ہو جائے. اور اتنا جو ہے نا کہ آپ کو خوف آ سکتا ہے اس وجہ سے کہ آپ کو کہیں ایسی سچویشن سے کہیں مطلب جو ہے نا آپ کو جانا پڑ جائے, سپوز آپ کو میٹنگ کرنی ہو یا کوئی ایسی چیز, اس سے مطلب آپ اوائڈ کرنا لگتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو میٹنگ کے دوران اس کا اچانک یہ دورہ پڑا پینک اٹیک کا, تو کبھی کبھی ایسے لوگ گھبرا جاتے ہیں, فیئر میں رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میٹنگ ہی نہیں کرتے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایسی سمٹم جو ہو رہی ہیں تو آپ کو جلد از جلد ڈاکٹر سے دکھانا چاہیے. وہ یہ چیز لائف تھریٹنگ والا ڈینجرس تو نہیں ہوتی, لیکن بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے. اور اس میں یہ بات خیال رکھنے کی ہے کہ یہ آپ کے خود اس کو مینیج کرنا, آپ کو مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں خود ہی اس کو مینیج کر لوں گا تو یہ ایک طرح کی غلط فہمی ہے, کہ کیونکہ یہ جو ہے نا اس کو آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اور اگر لیٹ سے کہ آپ ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے تو یہ اور زیادہ شدید آپ مشکلات کا مطلب اور زیادہ یہ شدید آپ کو جو ہے نا پینک اٹیکس آ سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بولا کہ یہ جو ہے نا سیریس ہیلتھ ایشوز کی طرح اس کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے, جیسے ہارٹ اٹیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو چونکہ ہارٹ اٹیک اور اس طرح کی جو سمٹمز ہیں, جو مطلب ہارٹ اٹیک کی بھی سمٹم پینک اٹیک سے ملتی جلتی ہیں, تو آپ کو اپنا پورا چیک اپ کرانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے مطلب اگر لیٹ سے ایک بندے کو اس طرح پینک اٹیک ہو اور لیکن ایکچوئل ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بھی اس میں دھیان رکھنے کی بات ہے کہ اس طرح کی سمٹم جو ہے نا مکس ہو سکتی ہیں. اب اس کی میں کازز بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایسا کلیئر نہیں ہے کہ کیوں پینک اٹیکس آتا ہے, لیکن کچھ فیکٹر ہیں جو سائنس نے تحقیق کر کے مطلب جو ہے وہ بتائے ہیں کہ کس وجہ سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جینیٹکس یعنی فیملی میں یہ ایک ہسٹری ہوتی ہے اکثر پیشنٹس کو کہ اگر فیملی میں یہ چیز چلتی ہے. پھر کوئی بہت بڑا کوئی اسٹریس فیکٹر ہے, اور کہ کوئی ایسی آپ کی لائف میں ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا تکلیف محسوس ہوئی ہے, تو اس وجہ سے یہ مطلب جو اسٹریس کی وجہ سے یہ زیادہ آ سکتے ہیں. پھر یہ کہ کچھ لوگوں کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ جو ہے بہت اس طرح وہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی گھبرا جاتے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بہت سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی موٹی مطلب پریشانیوں کی وجہ سے بھی زیادہ گھبرا جاتے ہیں, یا ان کے نیگیٹو ایموشن ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو یہ اٹیکس زیادہ آتے ہیں. پھر یہ کہ کچھ آپ کے جو برین کے فنکشن کی کچھ اگر چینجز وغیرہ آ جائیں تو یہ بھی اس میں اس وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بولا کہ اچانک آتے ہیں اور کوئی اس کی پہلے وارننگ نہیں آتی, لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کو جب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر یہ نا کہ کچھ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسی مطلب کچھ سچویشن میں ان کو یہ اٹیکس زیادہ آ رہے ہیں. تو اس میں ایک کچھ ریسرچ ہوئی ہے, اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا آپ کا کہ آپ کی جو باڈی کا جو نیچرل رسپانس ہے مطلب پینک اٹیک کے خلاف, وہ جو ہے نا اس میں انوالو ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا جو باڈی کا جو نیچرل ایک فائٹ یا
فلائٹ رسپانس آتا ہے کسی خطرے کے مد نظر، تو وہ اس کا وہ ایک طرح کا یہ جو سسٹم ہے تھوڑی وہ گڑبڑ اس میں انوالو ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں جا رہے ہوں، سپوز جنگل میں جا رہے ہیں، اچانک آپ کے سامنے کوئی خطرناک جانور آ جائے، شیر آ جائے اس طرح، تو ظاہر ہے اچانک آپ گھبرا جائیں گے، آپ کے دل کی دھڑکن بڑھے گی اور آپ جو ہے نا ایک دم سے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن پینک اٹیکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا سامنے کوئی اس طرح ڈینجر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ کو یہ جو ہے نا اٹیکس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا جو آپ کی باڈی کا جو نیچرل رسپانس ہے فیئر کے خلاف، وہ اس میں یہ سمجھنا ہے کہ اس میں پینک اٹیک میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے. اب اس کے میں کچھ رسک فیکٹرز بتا دیتا ہوں، یعنی کن لوگوں کو جو ہے نا کس وجہ سے جو ہے یہ زیادہ آتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ عام طور پہ یہ لیٹ ٹین ایج، مطلب بالکل جو جوانی میں ہی یہ سٹارٹ ہو سکتے ہیں، اور زیادہ تر یہ خواتین کو ہوتے ہیں. تو اس میں جو کچھ فیکٹر ہیں جو ڈسکور ہوئے ہیں یا تحقیق سے، تو اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ ایک تو جو ہے جن کی فیملی ہسٹری ہے پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر کی، ان کو ان کا زیادہ چانس ہے. یا پھر کوئی لائف میں بہت بڑا سٹریس آیا ہے، جیسے سپوز کسی بہت ہی آپ کے جو زندگی میں بہت اہم شخص تھا، کوئی بہت ہی قریبی رشتہ دار جو آپ کی جو فوت ہو گیا، تو اس وجہ سے بھی یہ چانس ہے، رسک فیکٹر ہے مطلب ایک. یا پھر کوئی آپ کے اور زندگی میں بہت کوئی ٹرامیٹک ایونٹ آیا ہے، جیسے سپوز کسی لڑکی کا کوئی ریپ ہوا ہے یا ایسی چیز سیریس کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کسی بندے کا، تو وہ بھی جو ہے نا اس چیز کو ایک طرح ٹریگر کر سکتا ہے. پھر آپ کی زندگی میں اگر ویسے کوئی بہت بڑی چینج آ جائے، سپوز آپ کا کوئی میرٹل بریک اپ ہو گیا ہے، نیا بیبی پیدا ہوا ہے، یا کچھ ایسی سچویشن ہے جو بالکل آپ کی جو لائف کو بدل دے جو ہے نا تو وہ جو ہے نا اس میں یہ پینک اٹیک کا چانس ہے. پھر یہ ہے کہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یا زیادہ کافی پیتے ہیں، کیفین ڈرنکس اور لیتے ہیں، تو ان کو زیادہ اس بات کا رسک ہے. اگر بچپن میں آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے، فزیکل یا سیکشول جو ہے ابیوز جو اس طرح کی کیا ہے، تو وہ جو ہے نا ان لوگوں میں بھی اس چیز کا زیادہ چانس ہے. اب اس کی میں آپ کو کمپلیکیشن بتا دیتا ہوں. اس میں یہ کہ اگر ان کو ٹھیک نہ مطلب ان کا علاج نہیں کیا جائے، تو وہ جو ہے نا آپ کی پوری ایک طرح کی زندگی کو افیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی ایک طرح کی آپ کی لائف تباہ ہو سکتی ہے. اور پھر یہ کہ آپ کو جو ہے نا ایک اتنا خوف رہتا ہے کہ آپ کو دوبارہ اٹیک ہونے کا، تو مطلب کانسٹنٹ آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ کہیں دوبارہ اٹیک نہ جائے، تو اس وجہ سے آپ کی لائف شدید متاثر ہو سکتی ہے. تو اس میں جو ہے نا کہ اس کی جو کمپلیکیشن میں جو کچھ ایسی کمپلیکیشن ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اس میں یہ کہ کچھ جو پینک اٹیک والے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو کچھ اور فوبیاز کا لاحق خطرے کا فوبیاز کا جو ہے نا لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ان کو ڈرائیو کرنے کا خوف ہو جائے، یا وہ گھر سے نکلتے وقت خوف محسوس کریں، تو اس طرح کا فوبیا ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر ان کو پھر اس طرح کے جو لوگوں کو جو ہے وہ عام طور پہ اکثر وہ چیک کراتا ہے. جو میرے پیشنٹ جو میں نے کافی دیکھے ہیں، اکثر ریپیٹڈ جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں، ان کو اس وجہ سے پرابلم مطلب بار بار وہ دکھاتے رہتے ہیں ڈاکٹرز کو. پھر یہ کہ کچھ لوگ پھر سوشل سچویشن جو ہے نا جیسے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں ان کو اوائڈ کرتے ہیں ڈر کی وجہ سے. اور آپ کی ظاہر ہے جاب میں آپ کے جو ہے نا پرابلم آ سکتی ہیں، یا اسکول وغیرہ میں پرابلم آ سکتی ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ کو جو ہے نا ڈپریشن یا انزائٹی ڈس آرڈر بھی ہو سکتے ہیں، یا اور کوئی سائیکیٹرک پرابلم اس کے وجہ سے لاحق ہو سکتی ہے. اور پھر ان ایسے لوگوں میں جو ہے سوئسائڈ کا بھی رسک جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، اور سوئسائڈ کی جو تھاٹس بھی ان کو زیادہ آ سکتی ہیں. یا پھر کچھ لوگ اس میں پھر ایسے اٹیکس والے جو پیشنٹ ہیں وہ شراب نوشی یا کوئی ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو سکتے ہیں، فائنینشیل پرابلم ہو سکتی ہیں. اور کچھ لوگوں کو ایک فوبیا اسپیشل جس کو ہم نام دیتے ہیں گورا فوبیا ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ ایسی جگہیں اور سچویشن اوائڈ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی انزائٹی وغیرہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اگر وہاں پہ ایسا اٹیک ہو گیا تو وہاں اس سچویشن سے وہ باہر نہیں نکل سکیں گے. تو وہ عام طور پہ دوسروں پہ بہت ریلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گھر سے نکلتے ہوئے بھی بہت ڈرتے ہیں. تو یہ اس کی کمپلیکیشن ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس کی پریونشن پہ. اب اس کی جہاں تک پریونشن کا سوال ہے کہ اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو پینک اٹیک سے بچا سکے،
لیکن کچھ تھوڑی بہت ریکمنڈیشن ہے جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو ہے نا آپ کو پینک اٹیک کا شکار ہوں تو آپ جو ہے نا جلد از جلد اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں، کیونکہ اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے ڈاکٹر سے تو یہ آپ کو اٹیکس بڑھ سکتے ہیں اور پھر پرابلم بہت زیادہ شدید ہو سکتی ہے اور پھر یہ اور آپ زیادہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو بھی آپ کو ٹریٹمنٹ دی گئی ہے ڈاکٹر سے تو وہ آپ اس پہ بالکل اسٹک رہیں، مطلب وہ آپ نے لازمی لینی ہے تاکہ جو ہے نا آپ کو یہ زیادہ بعد میں پریشانی کا باعث یا مطلب زیادہ یہ اٹیکس کا سامنا نہ ہو. پھر یہ کہ ہم یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی جیسے ایکسرسائز وغیرہ کریں تو اس چیز سے بھی آپ کو مطلب جو ہے نا آپ بہتر محسوس کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جب یہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو ایک تو ظاہر ہے پراپر ہم لوگ ہسٹری لیتے ہیں، ایگزامینیشن کرتے ہیں، پھر اور کوشچن پوچھتے ہیں کہ کوئی آپ کو لیٹ سے ہارٹ کا یا تھائرائڈ کا پرابلم تو نہیں ہے، کیونکہ میں نے جیسے بتایا نا پہلے کہ جو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہیں یا ایون تھائرائڈ کی جو پرابلم ہوتی ہے اس میں بھی انزائٹی وغیرہ کس طرح کے اٹیکس آتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا یہ چونکہ ان چیزوں سے پینک اٹیکس ان بیماریوں سے جو خطرے والی بیماریوں سے ملتی جلتی ہیں تو پھر ظاہر ہم پراپر ہسٹری لیتے ہیں اور جو ہے نا پھر ظاہر بندے کا پورا چیک اپ ہوتا ہے. پھر بلڈ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں ہم، جیسے میں نے کہا ہے نا کہ ان کی جو اس پینک اٹیک کی سمٹم ہارٹ اٹیک یا تھائرائڈ وغیرہ سے یا اور کچھ اور بیماریوں سے ملتی جلتی ہیں تو ان کو رول آؤٹ کرنے کے لیے مطلب یہ نہیں کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ان کو باقی کوئی شدید بیماری تو نہیں ہے، مطلب وہ جب وہ چیزیں نہیں نکلتی ٹیسٹ وغیرہ میں تو پھر ہم پیشنٹ کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ پینک اٹیک کا مریض ہو سکتے ہیں. سائیکولوجیکل ایویلویشن کرتے ہیں، مطلب ان سے پیشنٹ پورا پوچھتے ہیں کہ کوئی آپ کو کوئی ایسے کوئی چیز آپ کی لائف میں کچھ چینج تو نہیں آئی، بہت میجر چینج، کوئی آپ کو کسی چیز کا خوف ہے یا کوئی کنسرن ہے، کوئی اسٹریسفل سچویشن یا ریلیشن شپ پرابلم تو نہیں ہے، تو یا کوئی ایسی سچویشن ہے جو آپ اوائڈ کر رہے ہوں تو فیملی ہسٹری وغیرہ پر یہ سارا ہم ان سے پیشنٹ سے پوچھتے ہیں. پھر اس میں مطلب ہم کبھی کبھی کویسچنر فارم بھی دیتے ہیں، جب پیشنٹ کا ہم ہسٹری ایگزامینیشن کے بعد کویسچنر فارم دیتے ہیں تاکہ اس کی سائیکولوجیکل سیلف اسیسمنٹ ہو، مطلب کہ کس طرح کی سچویشن میں ان کو یہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ پھر پیشنٹ جواب لکھتے ہیں اپنے تو اس پہ پھر اسیسمنٹ کرتے ہیں. پھر یہ کہ آپ کو ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی الکوہول یا کسی اور سبسٹینس ابیوز کی تو آپ کو کوئی وہ تو نہیں پرابلم تو نہیں ہے. تو پھر یہ کہ اب جب یہ ساری مطلب ایگزامینیشن کے بعد جب سارا ہم سائیکولوجیکل ایویلویشن کر لیتے ہیں تو پھر اس کے ہم ڈائگنوسس پہ آتے ہیں. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا ہے کہ جو بندہ جس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو پینک ڈس آرڈر بھی ہو. اگر آپ ویڈیو میری پراپر طریقے سے فالو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ جو ہے اس میں نے بتایا نا کہ پینک اٹیکس تو ایک آپ کے اٹیک کی سچویشن ہوگی نا، اور ایک پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے. دونوں کو میں ساتھ ساتھ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار وہ فیئر ہوتا ہے کہ یہ کہیں اور نہ ہو جائے، اور اٹیک ہوتا ہے جو اٹیک کی جو ساری سمٹم جو میں نے پہلے بتائی ہیں. تو اب جو ہے نا وہ جو ہمارا جو سائنس میڈیکل سائنس ہے جو مینٹل ہیلتھ کی، اس میں ایک ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر DSM-5 ایک جو کرائٹیریا ہے جو امریکن ہارٹ ایسوسیشن کا، تو اس کے جو ہے نا اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جس کے وہ اگر وہ ان پوائنٹس پہ پیشنٹ فٹ آتا ہو تو پھر ہم اس کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے نا پینک ڈس آرڈر کا وہ شکار ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو فریکوینٹ بار بار مطلب جو ہے اٹیک آتے ہوں، ان ایکسپیکٹڈ جو ہے اچانک آتے ہوں. پھر یہ کہ اگر کوئی آپ کو کم از کم ایک اٹیک جو ہے جس کے اٹیک ہوا ہے اس کے بعد کم از کم 1 مہینہ یا اس سے زیادہ جو ہے نا آپ کو ایک طرح کا مسلسل پریشانی یا خوف رہا ہے کہ آپ کو دوبارہ اٹیک نہ ہو جائے، تو وہ جو ہے یا پھر مطلب دوبارہ اٹیک کا کہ جیسے کہ پھر آپ کو اب کنٹرول اپنا لوز کر رہیں گے یا آپ کو ایسے لگے گا کہ مطلب دوبارہ جو اٹیک کا آپ کو جو خطرہ محسوس ہو کہ کہیں پھر ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے یا آپ بالکل کریزی نہ ہو جائیں، تو جو ہے نا یہ آپ کی بیہیویئر میں بہت زیادہ چینجز ہونا شروع ہو جائیں. جیسے آپ سچویشن کو اوائڈ کرنا شروع ہو جائیں کہ پینک اٹیک ہوگا
تو اس صورت میں بھی ہم آپ کو یہ ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو پینک ڈس آرڈر کا شکار ہے. مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے شاید, لیکن میں دوبارہ یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو پینک اٹیک ہوا, اس کے پھر 1 مہینے تک اس کو مسلسل یہ خوف رہا ہے کہ کہیں دوسرا اٹیک نہ ہو جائے, یا کوئی سچویشن وہ ایسی اوائڈ کرنا شروع کر دے, تو جو ہے تو وہ یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو پینک ڈس آرڈر ہو گیا. اور پھر یہ کہ جو پینک اٹیکس ہیں وہ کسی ڈرگ یا کسی سبسٹنس کی وجہ سے نہیں ہوں, یا کوئی اور مینٹل ہیلتھ کنڈیشن یا جیسے سوشل فوبیا یا آبسیسو کمپلسر ڈس آرڈر کی وجہ سے نہ ہوں, تب یہ ہم اس پیشنٹ کو لیبل کرتے ہیں کہ اس کو پینک ڈس آرڈر ہے. مطلب یہ 3-4 پوائنٹس ہیں جو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ جو ہے نا اس سچویشن یہ والے پوائنٹس اگر ہو جائیں جب ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم ان کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ پینک ڈس آرڈر کا شکار ہے. تو اگر مطلب آپ کو یہ ڈائگنوز نہیں بھی ہوا, لیٹ سے کہ آپ کو صرف پینک اٹیک ہوئے ہیں لیکن پینک ڈس آرڈر آپ کو ڈائگنوز نہیں ہوا, تو پھر بھی آپ ٹریٹمنٹ سے آپ کو بہت فائدہ مل سکتا ہے. کیونکہ اگر پینک اٹیکس یا ڈس آرڈر کو ٹریٹ نہ کی جائے تو یہ بہت زیادہ ورس ہو جاتا ہے اور پھر پرابلم جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اور جیسا میں نے شروع میں بولا ہے کہ اور جو ہے نا سائکیٹرک پرابلمس جو ہے نا فوبیا وغیرہ, انزائٹی, ڈپریشن وغیرہ اور کوئی سائکیٹرک پرابلم ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ نہ کروائیں تو. اب آ جاتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ پہ. اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا اس کے ضرور کروانی چاہیے, کیونکہ آپ کی جو انٹینسٹی ہے اٹیک ہے یا فریکوینسی, مطلب آپ کو اگر بار بار ہو رہے ہیں تو آپ اگر ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. مطلب ٹریٹمنٹ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. اس میں کی جو 2 مین ٹریٹمنٹ آپشن ہے, ایک تو پہلی ٹریٹمنٹ آپشن ہے سائیکو تھراپی ہے, مطلب جو آپ پیشنٹ سے ہم بات چیت کر کے تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں, اور پھر دوسری ہے میڈیکیشن ہے. اور کبھی کبھی یہ دونوں دینی پڑتی ہے, مطلب سائیکو تھراپی بھی کرنی پڑتی ہے اور ساتھ ساتھ میڈیکیشن بھی دینی پڑتی ہے, تو اس سے تاکہ مطلب اچھے رزلٹ آئے. اور پھر یہ کہ جو اس میں جو سائیکو تھراپی ہے اس کو ہم ٹاک تھراپی جو پہلی جو چوائس ہے ٹریٹمنٹ کی, اس میں یہ جو مطلب پینک اٹیکس اور پینک ڈس آرڈر دونوں کے لیے, تو وہ جو ہے نا آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے. اس کی جو میں نے اگر آپ میری جو ذہنی بیماریوں کی ویڈیو دیکھیں تو اس میں ایک ٹیکنیک آتی ہے جس کو کہتے ہیں ہم کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی, جو ہے نا CBT جس کا مخفف ہے. تو وہ جو ہے نا وہ کافی جو ذہنی بیماریاں اس پہ وہ افیکٹو ہوتی ہے. تو اس میں بھی یہ جو ہے نا سائیکو تھراپی جو CBT ہے مطلب جو ہے نا کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے. مطلب ہم آپ کو آہستہ آہستہ مطلب یہ سکھاتے ہیں کہ یہ جو پینک سمٹم ہے ڈینجرس نہیں ہے, اور کبھی کبھی ہم آپ کو ایک طرح کی مصنوعی سچویشن بنا دیتے ہیں, مطلب آپ کو وہ ایک طرح کا سیف انوائرمنٹ ہے, مطلب آپ کو ایسی سچویشن سے گزارتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا محسوس ہو کہ پینک اٹیک ہونے والا ہے, لیکن چونکہ ہم آپ کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک مصنوعی جو سارا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, تو آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی جو سمٹمز کو کم کرنے کے لیے یہ سارا وہ جو ایک طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے. مطلب جو آپ کی فزیکل سنسیشن ہے پینک ڈس آرڈر کی جو ہے نا وہ اس سے کم ہو سکتی ہیں. آہستہ آہستہ پھر آپ کو مطلب آپ خود ہی سیکھ لیتے ہیں کہ نہیں یہ سچویشن ایسی تھی, میرا کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے. تو وہ آہستہ آہستہ آپ جو ہے نا جب ہم آپ کو اس پہ تھوڑا سا ایکسپوز کرتے ہیں اس چیز سے جو ہے, تو وہ جو ہے نا آپ خود ہی مطلب سیکھ لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں. اس میں یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا اس طرح کی جو خاص طور پہ جو ذہنی بیماری انکلوڈنگ دس ون مطلب جو ہے نا یہ پینک ڈس آرڈر کی یہ اتنی جلدی ٹھیک عام طور پہ نہیں ہوتی ہیں, تو اس پہ کئی سیشن لگانے پڑتے ہیں. پھر آپ کو ڈاکٹر بعد میں مینٹیننس کے لیے بھی بلا سکتے ہیں, اور کئی ہفتے بلکہ کئی مہینے لگ جاتے ہیں جو آپ کی جو سمٹم جو ہے نا وہ کم ہونے پہ. پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے میڈیکیشن آ جاتی ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ میڈیکیشن سائیکو تھراپی کے ساتھ کمبائن بھی کر سکتے ہیں, یا مطلب جو ہے نا پہلے سائیکو تھراپی سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو یہ میڈیکیشن جو ہے نا کافی اس کی سمٹم جو ہے نا ریڈیوس کر سکتی ہیں, اور پھر مطلب جو ہے اگر آپ کو ان وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہو تو وہ بھی دور کر سکتی ہیں. کافی اس کی مختلف قسموں کی میڈیسن آتی ہیں جس میں آپ کو کچھ ان کے بتا دیتا ہوں. ایک تو پہلی جو چوائس ہے وہ جو ہے نا سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر SSRIs, تو وہ جو ہے نا وہ کافی افیکٹو ثابت ہوتے ہیں. اس میں جو ہے نا کیونکہ ان کے میڈیسن کے سائڈ افیکٹ بہت کم ہوتے ہیں.
یہ فرسٹ چوائس ہے ہمارا پینک اٹیکس کی جو نا یہ SSRI جو اینٹی ڈپریسن جو میڈیسن ہے یہ پہلی چوائس ہے پینک اٹیک کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور جو FDA جو امریکہ کا ادارہ ہے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اس میں جو اپروو جو یہ جو نا SSRI ہیں ان کی کچھ ڈرگ کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں. ان میں سے ایک فلوکسیٹین ایک اپروو ہے جو پروزیک کے نام سے آتی ہے, پیروکسیٹین ہے جو پیکسیوا کے نام سے بھی آتی ہے, اور سرٹرالین جو زولوفٹ کے نام سے آتی ہے. مطلب یہ جو ہے نا یہ اپرووڈ FDA اپرووڈ ڈرگز ہیں پینک اٹیکس کے لیے. پھر دوسرا ایک گروپ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیروٹونین اینڈ نارپینفرین ری اپٹیک انہیبیٹرز SNRIs جو ہے نا یہ بھی ایک اینٹی ڈپریسن کی کلاس ہے جس میں جو میڈیسن آتی ہے جو وینلیفیکسائن جو ہے افیکسر XR کے نام سے آتی ہے. یہ جو ہے نا FDA اپروو ہے پینک ڈس آرڈر کے لیے. پھر تیسرے نمبر پہ جو آتی ہیں جو بینزوڈائزپین, یہ اتنی ہم زیادہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان پہ عام طور پہ پیشنٹ ڈپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ جو ہے مطلب یہ ایک طرح کا یہ لاسٹ چوائس ہے. اس میں جو پینک ڈس آرڈر کے لیے جو FDA اپرووڈ جو بینزوڈائزپین ہے اس میں ایک ڈرگ آتی ہے الپرازولام کے نام سے جو زینیکس جو اس کا ٹریڈ نیم سے آتی ہے. پھر کلونازیپام جو ہے وہ ایک ڈرگ آتی ہے جو کلونوپن کے نام سے آتی ہے جو اس کا ٹریڈ نیم ہے. اور جو ہے نا اس کا عام طور پہ ہم شارٹ ٹرم بیسس کے جو ہے نا استعمال کرتے ہیں کیونکہ پھر یہ ہیبٹ فارمنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ مطلب یہ نہیں کہ اس پہ بندہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اس وجہ سے اتنے لمبے عرصے کے لیے ہم یہ نہیں دیتے. اور یہ جو میڈیکیشن جو ہے نا کوئی مطلب یہ اچھی چوائس نہیں ہے, خاص طور پہ جو ہے نا اگر آپ کو الکوہل یا ڈرگ یوز کی پرابلم ہے, کیونکہ ان کے ساتھ یہ ڈرگ انٹریکشن ہو جاتی ہیں جس سے جو ہے نا ڈینجرس سائڈ افیکٹس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بینزوڈائزپین کا جو گروپ ہے نا عام طور پہ اس کو ہم لاسٹ میں کنسیڈر کرتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے. یعنی پہلے نمبر پہ جو ڈرگ میں نے آپ کو بتائی یہ سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز ہیں, اور دوسرے نمبر پہ سیروٹونین اینڈ نارپینفرین ری اپٹیک انہیبیٹر آتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہ اس میں یہ کہ اگر ایک میڈیکیشن آپ کے لیے کام نہیں کر رہی تو پھر جو ہے نا کوئی ہم اس کی ٹریٹمنٹ چینج کر سکتے ہیں یا کوئی کسی اور میڈیسن کے ساتھ کمبائن کر کے بھی دے سکتے ہیں تاکہ جو اس کی افیکٹونیس زیادہ ہو جائے. اس میں پھر جیسے کہ میں نے شروع میں بولا کہ چونکہ ذہنی ایک طرح کی بیماری ہے تو اس میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں آپ کو جو ہے نا مطلب میڈیسن کے اسٹارٹ میں آپ کو اتنا کوئی بینیفٹ نہیں آئے گا, کئی ہفتوں کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ امپرومنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. پھر یہ کہ اس میں میڈیسن کے کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں جو ہیں اس میں پھر ہم پیشنٹ کو بتا بھی دیتے ہیں. اور پھر کچھ ایسی سچویشن ہے جیسے پریگنینسی میں یہ میڈیسن وغیرہ نہیں دیتے کچھ میں, تو جو ہے نا کیونکہ اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر ظاہر ہے پھر رسک ہو سکتا ہے بچے کو, تو اس پہ لیکن اگر بہت ضروری ہو تو پھر اس سے ہم اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں مطلب ہلکی ڈرگ سے. اب اس میں کچھ لائف سٹائل اینڈ ہوم ریمیڈیز بتاتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ جو ہے نا ایک تو یہ کہ پہلے تو آپ ٹریٹمنٹ جو بھی ڈاکٹر نے آپ کے لیے مختص کی ہے تو اس میں یہ نا کہ وہ آپ اس پہ بالکل سٹک رہیں, مطلب آپ نے دوائی مس نہیں کرنی. اور جو ہے آپ کو یہ جو ہے نا ٹریٹمنٹ آپ کو یہ جو ہے نا ان چیزوں سے جو ہے نا جو فیئر کی جو ساری مطلب جو پینک اٹیک کی سمٹم سے آپ کو جو بچا سکتی ہے. پھر کوئی ہمارے ادھر ویسٹرن کنٹریز میں تو سپورٹ گروپ بھی ہوتے ہیں, اس میں سپورٹ گروپ جو مطلب جن لوگوں کو اور اس طرح کے اٹیک ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. وہ جو ہے نا پھر آپ سچویشن آپ تھوڑا سا دوسرے اس طرح کے پیشنٹ ہیں تو پھر آپ خود ریلیکس فیل کریں گے مطلب آپ ڈسکس کر کے. پھر اسٹریس مینجمنٹ اینڈ ریلیکسیشن ٹیکنیکس بہت آتی ہیں جیسے ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز ہے, یوگا وغیرہ ہے, پروگریسو مسل ریلیکسیشن ہے, تو وہ جو ہے نا یہ جو ہے نا کافی جو ہے نا آپ کو ریلیکس کر سکتی ہیں. میری ویسے جو چینل پہ نا میں نے ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے میوزک تھراپی, تو میوزک تھراپی بھی جو ہے نا یہ کافی جو ہے نا خاص طور پہ اس طرح کی جو ذہنی بیماریاں میں جو مطلب لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے اور اس طرح کی جو مطلب میں اچھا جو ہے نا بڑا سودھنگ قسم کا میوزک ڈالتا ہوں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو مطلب جو آپ کو جو بھی چیزیں آپ کو ریلیکس کرتی ہیں وہ اس پہ پینک اٹیک میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. پھر یہ کہ فزیکل ایکٹیویٹی جیسا کہ میں نے پہلے شروع میں بولا کہ اگر آپ ریگولر ایکسرسائز وغیرہ ایروبک ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ کی جو موڈ پہ یہ بڑا کامنگ افیکٹ کر سکتی ہے. اور پھر یہ کہ آپ کو یہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ جو ہے نا کہ آپ نیند پراپر لیں تاکہ جو ہے نا آپ کو کوئی اس طرح کی سمٹم, کیونکہ اگر آپ کی نیند صحیح لے رہے ہیں تو آپ کی اس پہ جو ہے نا اس پہ اچھا اثر پڑ سکتا ہے. اب اس میں نے ویسے نیند پہ بھی ایک ویڈیو بنائی ہے, وہ بھی ضرور دیکھیں, جس میں مطلب میں نے یہ بتایا کہ
کیا آپ کچھ کیا میجرز کریں جس پہ آپ کو بڑی اچھی اور بچوں کی طرح نیند آ سکتی ہے. تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. اس میں کچھ لوگ ایسے جو میں وہ نیٹ پہ دیکھتا رہتا ہوں، کچھ ایسی ویڈیو بناتے ہیں کوئی ہربل سپلیمنٹ کہ یہ وہ ہو جائے گا سارا کچھ، وہ اس پہ آپ بالکل نہ جائیں. کوئی اس طرح کی اس پینک اٹیک میں کوئی ہربل جو سپلیمنٹ اور اس طرح جو وہ ہوتے ہیں تھوڑا بہت ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اس میں افیکٹ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی وہ FDA اپروو نہیں ہے. مطلب جو ہے نا ہمارے میڈیکل اتھارٹیز ان جو ہے نا اس طرح کی پروڈکٹس کو اپروو نہیں کرتی ہے. تو ایسے پروڈکٹس میں تو ہرگز ریکمینڈ نہیں کروں گا. اگر آپ نے کچھ ایسی چیزیں لینی بھی ہیں کسی چیز سے آپ بہت امپریس ہو گئے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لیں کہ میں ساتھ یہ بھی کھانا چاہتا ہوں. تو ہم کوئی اس کے ساتھ جو ہے نا آلٹرنیٹیو میڈیسن اس میں جو پینک ایسی پیشنٹ باقی بھی بہت ساری بیماریوں میں ہم کوئی ریکمینڈ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ساری ایک طرح کی وہ آپ کو جو ہے نا ایک طرح مطلب جو ہے نا وہ آپ کو کوئی افیکٹ ہے، آپ کے سائڈ افیکٹ اس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. پھر آپ کسی میڈیسن آلٹرنیٹو مطلب ایلوپیتھک میڈیسن جیسے جو ہم لوگ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ اس طرح کی ہومیوپیتھی یا اس طرح کوئی دیسی دوائی ٹرائی کریں گے تو وہ آپ کو شدید قسم کے سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ان چیزوں سے آپ بچا کریں، کیونکہ میرے بیسیکلی چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو چینل یوٹیوب پہ بہت سارے لوگوں نے بہت عجیب سی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں کھا لیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسے وہ کلیم کر رہتے ہوتے ہیں جیسے کہ جو ہے نا سارا کچھ دنیا کا علاج انہیں کے پاس ہے. تو یہ وہ بس سارے وہ اپنے سارا ویوز بڑھانے کے چکروں میں ہوتے ہیں. لیکن میرا ایک چینل واحد چینل انشاءاللہ مطلب جو ہے ہوں گے، باقی اچھے چینل بھی ہوں گے، لیکن میرے جو چینل حب طبیبی کا جو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح معلومات دینا. بالکل کیونکہ میں جو ہے نا اپنے آپ کو بالکل ہر چیز جو لیٹسٹ میڈیکل سائنس آ رہی ہے میں اسٹڈیز بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہو کسی بھی بیماری میں. جو بہت ساری بیماریوں پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو جو ہے نا اس چیز کے مختلف بیماریوں کے بارے میں آگاہی ہو اور آپ کا اچھی ٹریٹمنٹ ہو سکے. تو انشاءاللہ اس چینل پہ آپ کو 100% ہر چیز جینیئن ٹریٹمنٹ ملے گی اور بالکل آپ کو ساری جو ہے آپ کو باتیں جو ہے نا بالکل ایک جو ہے نا اتھینٹک جو ہے سورس سے آپ کو بتائی جائیں گی. اس لیے آپ میری ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخر تک صحیح طرح دیکھا کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کوئی چیز مس کر دیں تو پھر آپ کو وہ ایک طرح کا بعد میں نقصان ہو سکتا ہے. ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی بہت دیکھ لیا اور پھر جناب وہ کسی اور ویڈیو میں چلے گئے. تو یہ جناب جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں ایک تو ظاہر میرا ایکسپیرینس ہے، کلینکل ایکسپیرینس، اور یہ جو خاص طور پہ کچھ بیماریاں تو بہت ایسی پیشنٹس میں نے بہت زیادہ دیکھے ہوئے ہیں یہ پینک اٹیک سے. تو وہ ظاہر ہے کبھی کبھی نالج کے ساتھ ساتھ آپ کا ایکسپیرینس بھی بہت میٹر کرتا ہے. کئی بار ٹپیکل بک پکچر جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ بالکل جیسے ہم نے کتابیں میڈیکل کی پڑھی اس کے مطابق ان کی پریزنٹیشن نہیں ہوتی. تو پھر ہم اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پہ کہ جو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہو وہ پیشنٹ کو وہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں. تو چلیں انشاءاللہ پھر اگر ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں. لائک کرنے سے ایک تو مجھے بھی انکریجمنٹ ملے گی کہ میرا کام آپ کو پسند آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ پھر لائک کرنے سے اور یا آپ جب پھر لائک کر کے آپ دوستوں یا فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا پھر دوسروں اور سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر کے تھرو شیئر کریں گے تو آپ اور دوسرے لوگوں کا بھی بھلا کر سکیں گے. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ اور اللہ حافظ.